بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 جون 2025 کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ ایک میاں بیوی کے مقدمے میں یہ نکل کر آتا ہے کہ اب عورت کو اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، خلا لینے کے لیے شوہر کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ بات عوام میں آتی ہے، ایک عجیب قسم کی بے چینی اسلام پسندوں میں اور شریعت کا مزاج رکھنے والوں میں پھیل جاتی ہے کہ کیا اب جس طرح مرد طلاق کے ذریعے سے شادی ختم کر سکتا ہے، عورت بھی اس فیصلے کی روشنی میں خلا کو استعمال کرتے ہوئے جب چاہے جیسے چاہے اپنی شادی ختم کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، مضامین بھی اس پر لکھے گئے ہیں، تبصرہ کرنے والوں نے تبصرہ بھی کیا ہے۔ ہم نے بھی ارادہ کیا کہ اس چینل کے ذریعے سے اس فیصلے کی روشنی میں حقائق آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ کیا وہ فیصلہ واقعتاً خلا کے بارے میں تھا یا فسخ نکاح کے بارے میں تھا؟ اس مقدمے میں ہوا کیا تھا اور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے والے نے کس بنیاد پر اپیل کی تھی؟ اس مختصر سے ویڈیو میں ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حقائق کا جائزہ بھی لیں گے اور خلاصے کے طور پر اہم باتیں شریعت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ سن 2012 کی بات ہے، جب جون کی 1 تاریخ کو حیدرآباد کے رہنے والے ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان نکاح کا رشتہ طے پاتا ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر ان دونوں کے نام اس ویڈیو میں ذکر نہیں کیے ہیں، حالانکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے پہلے صفحے پر یہ بات موجود ہے کہ دونوں فریقین سے اس بات کی اجازت لی گئی ہے کہ کیا میڈیا اگر اس کیس کو ہائی لائٹ کرنا چاہے تو دونوں کے نام استعمال کر سکتا ہے، اور دونوں نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے، لیکن ہم نے احتیاطاً ان دونوں کے نام اس ویڈیو میں ذکر نہیں کیے ہیں۔ جون کی 1 تاریخ 2012 ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ شادی کے 5 سال بعد جولائی کی 7 تاریخ 2017 کو بیوی کی طرف سے یہ الزام شوہر پر لگایا جاتا ہے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بیوی کو دواخانے میں شریک بھی ہونا پڑا۔ اب اس کے بعد بیوی واپس لوٹ کر اپنے شوہر کے گھر نہیں آتی ہے اور اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ 2020 میں خاتون صدائے حق شریعہ کونسل نامی ایک تنظیم سے رجوع ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کا ہیڈ آفس حیدرآباد میں واقع ہے۔ اس تنظیم نے شوہر کو نوٹس بھیجی کہ وہ دفتر آئے اور مفاہمت کی کسی کوشش میں ساتھ دے، لیکن شوہر نے 14 سپٹمبر 2020 کو نوٹس کا تحریراً یہ جواب دیا کہ وہ کسی بھی قسم کی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں 5 اکتوبر 2020 کو صدائے حق شریعہ کونسل نے ان دونوں کے درمیان رشتہ نکاح ختم کر دیا۔ شوہر کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے، وہ حیدرآباد کی فیملی کورٹ میں 2020 کے آخری ایام میں رجوع ہوتا ہے اور صدائے حق شریعہ کونسل کے فیصلے کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ مقدمہ تقریباً 3 سال سے زائد عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 6 فروری 2024 کو حیدرآباد کی فیملی کورٹ نے صدائے حق شریعہ کونسل کی جانب سے ختم کیے گئے نکاح کے فیصلے کو باقی رکھا اور شوہر کی درخواست مسترد کر دی۔ فیملی کورٹ سے درخواست کے مسترد ہونے کے بعد شوہر ہائی کورٹ سے رجوع ہوتا ہے اور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ تقریباً 1 سال سے زائد عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 24 جون 2025 کو ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کے فیصلے کو باقی رکھا اور شوہر کی درخواست یہاں پر بھی مسترد کر دی۔ یہ تو تھی اس مقدمے کی مختصر سی داستان جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ فیصلہ جب عوام میں آیا تو اس کو ایسا رنگ دیا گیا کہ اب مسلم خاتون کو خلا کا ویسا ہی حق حاصل ہے جیسا کہ مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے، یعنی جس طرح مرد طلاق دینے کے لیے عورت کی رضامندی کا پابند نہیں ہے، اسی طرح عورت بھی خلا حاصل کرنے کے لیے مرد کی رضامندی کی پابند نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت کے سارے سورسز میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہوئی ہے اور امت مسلمہ کا آج تک اجتماعی طریقے پر یہ فیصلہ چلا آ رہا ہے کہ عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن اس مطالبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے شوہر کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیدرآباد فیملی کورٹ اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کس خانے میں رکھا جائے؟ بعض لوگوں کو اس فیصلے سے یہ بھی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں خلا چاہتی ہوں یا مجھے خلا دے دو، اور چاہے شوہر نہ مانے، تو بیوی کے اتنا کہنے پر بھی قانوناً یہ شادی ختم ہو جائے گی اور نکاح کا رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان دونوں عدالتوں نے خلا کے معاملے میں ڈیو پروسیس کی تکمیل کی بات کہی ہے، یعنی بیوی خلا کا مطالبہ رکھے اور مطالبہ رکھنے کے بعد ڈیو پروسیس کی تکمیل کی جائے تب جا کر شادی ختم ہوگی، اور جو شادی ڈیو پروسیس کی تکمیل کے بعد ختم ہوتی ہے تو اس کو خلا نہیں فسخ کہتے ہیں۔ خلا اور فسخ میں کیا فرق ہے؟ فسخ نکاح کو سمجھنے سے پہلے آپ خلا سمجھ لیجیے۔
خلا کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں کیا ہے، جس کا حوالہ ہمارے ججز نے بھی اپنے فیصلے میں دیا ہے۔ خلا کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے طلاق کا مطالبہ رکھے اور ساتھ میں یہ پیشکش بھی کرے کہ اگر آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو نتیجے میں یا تو میں مہر معاف کر دوں گی، یا مہر آپ نے ادا کیا ہے تو مہر واپس کر دوں گی، یا مزید کسی رقم کی بھی پیشکش اپنے شوہر کے سامنے کرے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ بعض مرتبہ شادی کا رشتہ ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر شوہر اپنی بیوی کے حق بھی ادا نہیں کرتا، بیوی کو بیوی کی طرح رکھتا بھی نہیں ہے، اور بیوی یہاں پر اپنی شادی ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے سامنے یہ پیشکش رکھ سکتی ہے کہ جو مہر آپ نے مجھے دیا ہے میں واپس کر دوں گی، آپ مجھے طلاق دے دیجیے، یا مزید کچھ رقم بھی میں ادا کر دوں گی لیکن اس رشتے نکاح کو ختم کر دیجیے۔ اگر شوہر فوراً اس مطالبے کو مان لیتا ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں، یعنی بیوی کی طرف سے پیشکش ہو اور شوہر اس کو فوراً قبول کر لے۔ اس طریقے پر جو شادی ختم ہوگی اس کو خلا کہا جاتا ہے، اور جو شادی ڈیو پروسیس کی تکمیل کے بعد ختم ہو اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ فسخ نکاح کا معاملہ بیوی کے لیے خلا کے بعد آتا ہے۔ فسخ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ جو بات ہم نے پہلے بتائی ہے کہ بیوی شوہر کے سامنے طلاق کا مطالبہ رکھے، پیشکش بھی کرے، شوہر اس بات کو نہ مانے، ایسی صورت میں بیوی ایک مذہبی تنظیم یا اسلامی حکومت کی جانب سے متعین کیے گئے قاضی کے پاس رجوع ہوتی ہے، سارا معاملہ سامنے رکھتی ہے۔ اب اسلامی عدالت کے ذمہ دار قاضی شرع یا جو بھی مذہبی تنظیم کے ذمہ دار ہیں وہ ایک ڈیو پروسیس چلاتے ہیں، ضابطوں کی تکمیل کرتے ہیں، یعنی شوہر کو بلایا جاتا ہے اور شوہر نہ آئے یا آنے کے بعد بھی خلا دینے سے انکار کر دے تو ایسے موقع پر اس شرعی تنظیم کو یا اسلامی حکومت کی جانب سے متعین کیے گئے قاضی کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ شادی ختم کر دے۔ اس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ اس سارے مقدمے میں یہی ہوا جو ہم نے شروع میں تفصیل بتائی تھی کہ 2020 میں بیوی صدائے حق شریعہ کونسل سے رجوع ہوتی ہے۔ کونسل والے شوہر کو بلاتے ہیں لیکن وہ تحریراً یہ کہہ دیتا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی مفاہمت یا بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آنا نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر صدائے حق شریعہ کونسل نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے شادی ختم کر دی، لہٰذا یہ معاملہ خلا کا نہیں بلکہ فسخ نکاح کا ہے۔ پھر شوہر اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع ہوتا ہے، عدالت بھی صدائے حق شریعہ کونسل کے فیصلے کو باقی رکھتی ہے، یہاں تک کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے بھی اسی فیصلے کو باقی رکھا ہے۔ حیدرآباد کے رہنے والے مفتی انعام الحق قاسمی صاحب جو محکمہ شریعہ کے ذمہ دار ہیں، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی جو اس فیلڈ کا اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں ان باتوں کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ خلا کے بارے میں نہیں، فسخ نکاح کے بارے میں ہے۔ بلکہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آگے بڑھ کر یہ بات بھی کہی ہے کہ خاص طور سے بیوی کو فسخ نکاح جیسے معاملات میں مذہبی تنظیم یا قاضی یا مفتی کی طرف رجوع کرنے کے بجائے عدالتوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کہنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں شرعی عدالتیں، چاہے وہ قاضی شرع ہو یا کوئی دوسری مذہبی تنظیم ہو، ان کا فیصلہ صرف مشورے کی حیثیت رکھتا ہے، امپلیمنٹیشن کا پاور ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات 2014 میں وشوالوچن مدن ورسس یونین آف انڈیا والے کیس میں سپریم کورٹ نے کہی ہے، اور بار بار عدالتیں یہ موقف دہراتی رہی ہیں کہ مذہبی تنظیمیں جو ادارے چلاتی ہیں محکمہ شریعہ، شرعی کمیٹیوں کے نام سے، ان کے فیصلے صرف مشورے کے ہوتے ہیں، فیصلے کا اثر اور فیصلے کی قوت ان میں نہیں ہوتی۔ لہذا تلنگانہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ باضابطہ فسخ نکاح کروانے کے لیے کسی عدالت سے رجوع ہونا ضروری ہے، ان مشوروں سے یا ان فیصلوں سے نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ اس سارے معاملات میں ایک ڈیو پروسیس کی تکمیل ہوئی ہے، بیوی خلا کا مطالبہ رکھتی، شوہر مطالبہ مان لیتا تو یہ خلا کا مقدمہ ہوتا، لیکن یہاں پر بیوی صدائے حق شریعہ کونسل سے رجوع ہوتی ہے، نتیجے میں پھر نکاح ختم ہوتا ہے، تو یہ فسخ نکاح کا معاملہ ہے جس کو دونوں عدالتوں نے باقی رکھا ہے۔ یہ غلط فہمی دور بھی کرنا تھی، اور ساتھ میں 2-3 گزارشات بھی جو اہم ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فسخ نکاح کے لیے بنیادی طور سے 2 شرطیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہوئی ہے کہ فسخ نکاح کے لیے کسی مسلمان قاضی کا یا کسی مسلمان ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈیو پروسیس کی تکمیل ہو جائے، یعنی کوئی خاتون کسی مذہبی تنظیم سے رجوع ہوتی ہے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں، اور وہ تنظیم ڈیو پروسیس کی تکمیل کیے بغیر، یعنی شوہر کو نہ بلائے، نہ شوہر کی بات سنے، نہ شوہر کی رضامندی کی فکر کرے، بس ایک پیپر لکھ کر دے دے کہ تمہارا نکاح ختم ہو گیا ہے، تو اس ڈیو پروسیس کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ فسخ باقی نہیں رہتا ہے۔
اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فسخ نکاح کے لیے کسی مسلمان قاضی کی طرف رجوع کریں۔ عدالت جانا چاہتے ہیں تو کسی مسلمان قاضی سے یا مذہبی تنظیم سے خلا نامہ حاصل کر لیں، فسخ نکاح کا پیپر حاصل کریں، پھر اس کو مضبوط بنانے کے لیے عدالت کی طرف رجوع۔ اور دوسری گزارش ان مردوں سے بھی ہے جو اپنی بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور بیویوں کے خلا کے مطالبے کو بھی نہیں سنتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے ایسے معاملات نپٹا لیں۔ اگر آپ بیوی کو لٹکا کر رکھتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، نہ خلا دیتے ہیں، نہ بیوی کو اس کی حق ادا کر کر بیوی کی حیثیت دیتے ہیں، تو ایسے نتیجے میں آپ کی وجہ سے اگر کسی کی ایک رات بے چینی میں گزرے اور ایک دن پریشانی میں گزر جائے تو اس کا وبال آخرت میں بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے اگر نکاح کا رشتہ صحیح طریقے پر نہ چل رہا ہو اور ختم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو شریعت نے نکاح ختم کرنے کے راستے بھی بتائے ہیں۔ خواہ مخواہ جھگڑوں کو طول دینا، جھگڑوں کو لمبا کرنا، اتنا لمبا کہ دوسروں کو ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کا موقع ملے، یہ بالکل بھی نامناسب بات ہے۔ تیسری اور اہم گزارش یہ ہے کہ اپنے خاندانی عائلی مسائل کے لیے ایسی معتبر مذہبی تنظیموں سے رجوع کریں جو ڈیو پروسیس کی تکمیل کرتے ہوئے، قضاءت کے سارے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے، شریعت کے مزاج پر چلتے ہوئے آپ کے درمیان فیصلہ کر سکیں۔ چونکہ یہ ایک اہم موضوع تھا اس لیے اس کو ہمارے چینل کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اگر کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم سے رابطہ کریں، اس بات کی وضاحت حاصل کریں۔ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔